بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان مسائل میں سے تیسرا مسئلہ چل رہا تھا قبر میں ثواب اور عذاب کا۔ اہل سنت والجماعت، احناف، شوافع، مالکیہ اور حنابلہ، ان تمام کا موقف اور نظریہ یہ ہے، موت کے بعد جس جگہ پر انسان کا جسم یا جسم کے اعضاء ہوں، اللہ اسی جگہ پر اسی جسم یا اس کے اعضاء کو تعلق کے روح کے ساتھ ثواب یا عذاب دیتے ہیں۔ کیپٹن نے اپنی کتاب عذاب برزخ میں اس مسئلے کے متعلق جو باتیں لکھی اس کا خلاصہ میں نے گزشتہ نشست میں آپ کے سامنے رکھ دیا تھا کہ وہ اس قبر کو قبر بھی نہیں مانتا، برزخ کا ایسا معنی کرتا ہے جو 1957 سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔ نمبر 3، قبر میں اعادہ اور تعلق کے روح کو قرآن کریم کے خلاف کہتا ہے۔ نمبر 4، اس جسم پر عذاب اور ثواب کا قید نہیں ہے۔ اور نمبر 5، جو بندہ اس قبر کو قبر مانے، جو برزخ کا وہ معنی نہ مانے جو کیپٹن کرتا ہے، جو انسان جسم انسانی کے ساتھ تعلق کے روح کا قید ہو یا دنیا والے جسم پر ثواب اور عذاب کا قید ہو، تو کیپٹن کے فتوے کے مطابق وہ بندہ مسلمان نہیں بلکہ مشرک اور کافر ہے۔ اس پہ تفصیلی بات چل رہی تھی کہ قبر کسے کہتے ہیں، اس پہ دلائل آ گئے۔ برزخ کا ہلکا سا معنی میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ برزخ کہتے کسے ہیں۔ تیسری بات چل رہی تھی کہ موت کے بعد تعلق کے روح، اعادہ روح یا قبر کی زندگی یہ قرآن اور حدیث میں موجود ہے۔ اصل مسئلہ ہے قبر کی زندگی کا، قبر کی حیات کا۔ اس کو کبھی تعبیر کرتے ہیں تعلق کے روح سے، کبھی اس کو تعبیر کرتے ہیں اعادہ روح سے، اور کبھی اس کو تعبیر کرتے ہیں انسان کی قبر کی زندگی سے۔ اور ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں، قبر کی زندگی اور قبر کے ثواب و عذاب کو اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں سے پوشیدہ رکھا۔ دنیا میں رہتے ہوئے کوئی بندہ قبر کی زندگی کا مشاہدہ کرنا چاہے، یہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ دو چیزیں بالکل جدا جدا ہیں۔ منکرین حیات بسا اوقات ان چیزوں میں فرق نہیں کرتے، اس لیے وہ دھوکے کا شکار ہوتے ہیں اور کبھی دوسروں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ ایک ہے قبر کا ثواب و عذاب کا ہونا، اور ایک ہے قبر کے ثواب اور عذاب کا دنیا والوں کو نظر آنا۔ یہ دو چیزیں بالکل جدا جدا ہیں۔ قبر کا ثواب و عذاب بالکل الگ ہے، اور قبر کا ثواب و عذاب کا نظر آنا یہ بالکل جدا ہے۔ قبر کا ثواب و عذاب یہ خدا کا قانون بھی ہے اور اللہ کی قدرت بھی ہے۔ قبر میں ثواب و عذاب یہ خدا کا قانون بھی ہے اور اللہ کی قدرت بھی ہے۔ اور کبھی کبھی انسان دنیا والا قبر کے ثواب اور عذاب کو دیکھ لے، یہ خالصتاً خدا کی قدرت ہے، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے۔ اگر یہ فرق ذہن میں ہو تو بہت سارے شبہات انسان ان سے بچ جاتا ہے۔ ہم پیغمبر کو قبر میں زندہ مانتے ہیں۔ ان پر دلائل میں سے ہمارے پاس ایک دلیل صحیح مسلم میں ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی عند الکثیب الاحمر وهو قائم یصلی فی قبرہ۔ جب معراج کی رات میں معراج پہ جا رہا تھا، میں سرخ ٹیلے کے قریب سے گزرا تو مجھے بتایا گیا کہ یہ پاس والی قبر حضرت موسیٰ کی ہے۔ جب میں قبر کے قریب گزرا تو میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ بندہ جو قبر میں پیغمبر کی حیات کا قائل نہیں، وہ اس پہ بطور شبہ کے سوال پیش کرتا ہے کہ دیکھیں، یہ دیکھ لینا اللہ کے نبی کا معجزہ ہے، اور معجزے سے عقائد ثابت نہیں ہوتے، عقائد قانون سے ثابت ہوتے ہیں، قدرت اور معجزے سے ثابت نہیں ہوتے۔ اگر معجزے سے عقائد ثابت ہوتے ہیں، کل کو بریلوی کہے گا اللہ کے نبی مختار کل ہیں، کیوں؟ اللہ کے نبی نے اشارہ کیا، آسمان کا چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔
تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ نبی کا معجزہ ہے اور معجزے سے عقائد ثابت ہے۔ اگر بریلوی عقیدہ نبی کے معجزے سے ثابت نہیں ہو سکتا تو نام نہاد دیوبندی کا عقیدہ معجزے سے ثابت کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں عقیدہ حیات تھا شیعوں کا، وہاں سے لیا بریلویوں نے، وہاں سے لیا نام نہاد دیوبندیوں نے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب وہ بھی عقیدہ کہاں سے ثابت کرتا ہے؟ نبی کے معجزے سے، اور تم بھی اپنے عقیدے کو کہاں سے ثابت کرتے ہو؟ نبی کے معجزے سے۔ ہم کہتے ہیں دیکھیں، بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں، ایک ہے موسیٰ علیہ السلام کا قبر میں نماز پڑھنا، ایک ہے اللہ کے نبی کا نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا۔ یہ دو باتیں بالکل جدا جدا ہیں۔ اللہ کے نبی کا حضرت موسیٰ کو دیکھ لینا یہ معجزہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کا قبر میں نماز پڑھنا یہ معجزہ نہیں بلکہ قانون تھا۔ میں اس پہ چھوٹی سی مثال واقعہ معراج کے حوالے سے دیتا ہوں تاکہ بات آپ کو جلدی سمجھ آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے تو ابو جہل نے کہا کہ میں آپ کے معراج کو نہیں مانتا۔ مشرکین نے کئی طرح کے سوالات کیے، ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی تھا، اگر آپ معراج پہ گئے، بیت المقدس میں انبیاء کو نماز پڑھی، آپ یہ بتائیں بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں، بیت المقدس کی عمارت کیسی ہے، اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، اس کی صفیں کیسی ہیں؟ یہ اس وقت کے کافروں کا سوال تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور بیت المقدس کے درمیان جتنے درمیان کے فاصلے تھے اللہ نے سارے ہٹا دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کو دیکھتے گئے اور مشرکین مکہ کو بتاتے گئے۔ اب آپ بتائیں، جب اللہ کے نبی دیکھ کر بتا رہے تھے تو نبی کا دیکھنا معجزہ تھا یا اس وقت بیت المقدس کا بن جانا معجزہ تھا؟ حضور کے دیکھنے کے وقت بیت المقدس بنی تو نہیں، بیت المقدس بنی پہلے تھی، اللہ کے نبی نے دیکھا، نبی کا دیکھنا معجزہ ہے، بیت المقدس بنی اب نہیں، بنی ہوئی پہلے تھی۔ جس طرح مشرکین مکہ نے اعتراض کیا، اللہ نے بیت المقدس دکھا دیا، پیغمبر کا دیکھنا معجزہ ہے، بیت المقدس بنی ہوئی پہلے تھی۔ بعینی ہی اسی طرح اللہ کے نبی جب وہاں سے گزرے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، نبی کا دیکھنا معجزہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا دیکھنا معجزہ نہیں ہے۔ بیت المقدس بنی پہلے تھی، نبی نے دیکھی اب ہے۔ حضرت موسیٰ قبر میں نماز پہلے پڑھ رہے تھے، نبی نے دیکھی اب ہے۔ ایک قانون ہوتا ہے اور ایک قدرت ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نماز پڑھنا قانون ہے اور اللہ کے نبی کا دیکھنا یہ خدا کی قدرت اور بات سمجھ آ گئی؟ آپ اس پہ حیران ہوں گے، اسی حدیث کو نقل کرنے والے ایک راوی ہیں حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں۔ مررت علی موسیٰ الانبیاء احیاء، یہ دونوں روایتیں حضرت انس بن مالک سے حضرت ثابت بنانی نقل کرتے ہیں، صحابی کے شاگرد ہیں۔ حضرت امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ بغداد میں نقل کیا، جب حضرت ثابت بنانی دنیا سے چلے گئے، ان کا انتقال ہو گیا، لوگوں نے ان کو قبر میں اتارا، جب قبر میں اتارا آخری اینٹ رکھنے لگے، یا تو اندر کوئی چیز رہ گئی یا قدرتی ایک اینٹ گر گئی۔ وہ محدث جو حضرت ثابت بنانی کو قبر میں اتار رہے تھے، وہ جب آخری اینٹ اٹھانے کے لیے اندر کی طرف جھکے تو انہوں نے دیکھا حضرت ثابت بنانی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ اب یہ واپس آ گئے ان کی بیٹی کے پاس یا بیوی کے پاس، جا کر پوچھا ثابت نے وہ کون سا عمل کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں قبر میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی؟ تو انہوں نے بتایا ہمارے سامنے کوئی خاص عمل اور تو نہیں ہے، وہ اللہ کے نبی کی حدیث بیان کرتے، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، اللہ کے نبی کی حدیث بیان کرتے، مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی عند الکثیب الاحمر وهو قائم یصلی فی قبرہ۔ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد دعا مانگتے، اللہ تیرے انبیاء قبروں میں نماز پڑھتے ہیں، میرا اس پہ ایمان ہے، میرا اس پہ یقین ہے، میرا یہ عقیدہ ہے، اس میں مجھے ذرہ برابر شک نہیں، تو اپنے انبیاء کو قبروں میں نماز پڑھنے کی اجازت دیتا ہے۔ اے اللہ، انبیاء کے علاوہ اگر نبی کے امتیوں کو قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے، اللہ مجھ ثابت کو بھی قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت دینا۔ حضرت ثابت نے دعا مانگی، جب قبر میں گئے اللہ رب العزت نے حضرت ثابت کو بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی۔ تو یہ ہے راوی حدیث جنہوں نے حضرت انس بن مالک سے حدیث سنی۔ تو میں بات سمجھا رہا تھا، یہ کہنا کہ ہمیں نظر نہیں آتا،
ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہم کیسے مان لیں؟ یہ مومن کا کام نہیں، یہ اس بندے کا کام ہے جو اپنی عقل کی پوجا کرتا ہے اور عقل کے پیچھے چلتا ہے۔ اس پہ بطور علمی دلیل کے ایک واقعہ ذہن میں رکھیں کہ قبر کا ثواب و عذاب ہمیں نظر کیوں نہیں آتا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے شیعوں کے خلاف ایک کتاب لکھی ہے، تحفہ اثنا عشریہ۔ اس میں انہوں نے غالباً 6واں باب ہے یا 5واں باب ہے، تحفہ اثنا عشریہ، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے۔ حضرت عمر بن خطاب بیٹھے ہوئے تھے، سامنے سے ایک مجوسی تھا، اس وقت کا کافر تھا، مسلمان نہیں تھا، مجوسی کہہ لیں، یہودی کہہ لیں، کچھ کہہ لیں، غیر مسلم تھا، مسلمان نہیں تھا۔ حضرت عمر کی دربار میں آیا، اس کے ہاتھ میں 3 انسانی کھوپڑیاں تھیں، انسانوں کے 3 سر تھے، مردہ انسانوں کے 3 سر اٹھا کے حضرت عمر کے پاس آیا۔ عمر یہ بتاؤ، اگر کوئی بندہ دنیا سے کفر کی حالت میں چلا جائے کیا اس کو قبر میں عذاب ہوتا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ جی ہاں، اگر بندہ کفر کی حالت میں دنیا چھوڑ جائے اللہ اس کو قبر میں عذاب دیتے ہیں۔ عمر یہ بتاؤ قبر کا عذاب کیسا ہوتا ہے؟ حضرت عمر نے بتایا، ہمارے پیغمبر نے بتایا، جب کافر قبر میں جاتا ہے اللہ جہنم اور کافر کے درمیان پردے ہٹا دیتے ہیں، جہنم کا دھواں، جہنم کی تپش اور جہنم کی گرمی اس کافر کو قبر میں محسوس ہوتی ہے۔ اس نے کہا عمر میں اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے اس عقیدے کو نہیں مانتا، آپ نے بتایا کفر کی حالت میں بندہ جائے اللہ اس کو عذاب دیتے ہیں، عذاب کون سا؟ آگ والا، گرم، تپش والا۔ میں مسلمانوں کے اس عقیدے کو نہیں مانتا، نہ ماننے کی وجہ یہ میرے ہاتھ میں سر ہے میرے والد کا، یہ میرے ہاتھ میں سر ہے میری والدہ کا، یہ میرے ہاتھ میں سر ہے میرے بھائی کا، یہ تینوں دنیا سے گئے، ان میں سے کسی نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، تینوں کفر کی حالت میں مرے۔ اب تمہارے عقیدے، تمہارے نظریے، تمہارے پیغمبر کی تعلیمات کے مطابق انہیں عذاب ہوتا ہے؟ فرمایا کہ جی ہاں عذاب ہوتا ہے۔ حضرت عمر سے وہ کہنے لگا عمر ذرا ان کھوپڑیوں کو، ان سروں کو ہاتھ لگاؤ۔ حضرت عمر نے ہاتھ لگایا، وہ پوچھنے لگا کافر عمر یہ بتاؤ یہ سر ٹھنڈے ہیں یا گرم؟ حضرت عمر نے فرمایا ٹھنڈے ہیں۔ اس نے کہا جب قبر کا عذاب آگ والا ہے تو کھوپڑیوں کو گرم ہونا چاہیے تھا، ٹھنڈا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ قبر میں عذاب۔ بات سمجھی؟ اس کی دلیل سمجھی؟ اگر قبر کا عذاب ہوتا تو کھوپڑیاں کیا ہوتی؟ گرم ہوتی۔ ٹھنڈا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ قبر میں عذاب نہیں ہوتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ اس بندے کو دیکھنے کی بیماری ہے، جب تک یہ نہیں دیکھے گا، بات سمجھے، اس کو دیکھنے کی بیماری ہے، جب تک یہ آنکھ سے نہیں دیکھے گا نہیں مانے گا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ باہر چلا جا، سامنے سے 2 پتھر اٹھا کے لا۔ وہ گیا پتھر اٹھا کے لایا۔ حضرت عمر نے فرمایا ان پتھروں کو ہاتھ لگا اور یہ بتا یہ ٹھنڈے ہیں یا گرم؟ اس نے کہا یہ تو ٹھنڈے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اب ان کو آپس میں رگڑو۔ جب آپس میں رگڑا اندر سے آگ نکلی، اندر سے چنگاریاں نکلی، 2 منٹوں کے بعد پتھر گرم ہو گئے۔ حضرت عمر فرمانے لگے مجوسی ایک سوال میرا ہے وہ تو سمجھا دے، قبر کا ثواب اور عذاب میں سمجھا دوں گا۔ اس نے کہا جی پوچھیں۔ حضرت عمر فرمانے لگے مجوسی یہ بتا ان پتھروں میں آگ موجود ہے یا نہیں؟ اگر آگ موجود ہے یہ پہلے ٹھنڈے کیوں تھے؟ اگر آگ موجود نہیں یہ اب گرم کیوں ہوئے؟ بات سمجھی؟ اگر آگ موجود ہے تو پہلے ٹھنڈے کیوں تھے، اور اگر آگ موجود نہیں تو اب گرم کیوں ہوئے؟ اس نے کہا عمر ان پتھروں میں آگ موجود ہے مگر نظر نہیں آتی۔ فرمایا قبر میں آگ موجود ہے مگر نظر نہیں آتی۔ اس نے کہا دیکھو، حضرت عمر سے کہنے لگا عمر پتھروں میں آگ موجود ہے نظر نہیں آتی، نظر کیوں نہیں آتی؟ دنیا کی آگ اور ہے، پتھر کی آگ اور ہے۔ فرمایا جس طرح پتھر کی آگ اور ہے نظر نہیں آتی، اسی طرح دنیا کی آگ اور ہے، قبر کی آگ اور ہے، وہ بھی نظر نہیں آتی۔ اس نے کہا عمر میری اور دلیل بھی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا وہ کیا؟ کہنے لگا پتھر میں آگ موجود ہے نظر نہیں آتی، نظر اس وقت آئے گی جب آپس میں رگڑا جائے گا۔ فرمایا قبر میں آگ موجود ہے نظر نہیں آتی، نظر اس وقت آئے گی جب قبر میں خود جائے گا۔ بات سمجھے؟ جب جاؤ گے نا پھر پتہ چلے گا کہ آگ ہے یا نہیں ہے۔ باہر رہتے ہوئے آگ دیکھ لو، اس کا نام ایمان نہیں ہے۔ ایمان کہتے ہی اسے ہیں کہ بندہ دیکھے نا، اللہ کے نبی فرما دیں
پھر بھی مان لے اس کا نام ایمان ہے۔ خیر، قبر کے ثواب اور عذاب کو اللہ نے ہماری آنکھوں سے کیا رکھا؟ پوشیدہ رکھا۔ کیوں؟ تاکہ بندہ ایمان بالغیب لے آئے، اللہ کے نبی کوئی بات کو مان لے، عقل کے گھوڑے نہ دوڑے، اور اس کی وجہ سے انسان کے درجات بلند ہو جائیں۔ اس لیے ہم آیت کی آخری جو بات گزشتہ نشست میں بات کر رہے تھے کہ جو بندہ سو جاتا ہے جب وہ اٹھتا ہے اس کی حیات ایسی ہوتی ہے جو ہر کسی کو نظر آتی ہے، اور جو مر جاتا ہے اس کی حیات ایسی ہوتی ہے جو ہر کسی کو نظر نہیں آتی۔ اور میں استاذی کے لفظوں میں کہتا ہوں، جو اس طرح دنیا کی حیات نظر آنے والی ہے، قبر کی حیات نظر آنے والی نہیں۔ دنیا کی حیات آنکھ سے نظر آتی ہے اور قبر کی حیات پیغمبر کے فرمان سے سمجھ آتی ہے۔ اگر کوئی بندہ دنیا والے کی حیات نہ مانے، چونکہ تعلق آنکھ سے ہے، اسے اندھا کہتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ پیغمبر کے فرمان والی حیات نہ مانے، اسے اندھا نہیں بلکہ بے ایمان کہتے ہیں، کیونکہ اس کا تعلق آنکھ سے نہیں ہے، اس کا تعلق نبی کے فرمان سے ہے۔ اور قبر کے عذاب کا منکر یہ کافر ہے اس وقت جب بغیر تعویل کے مطلقاً عذاب قبر کا انکار کر دے۔ میں عذاب قبر نہیں مانتا، آپ اسے کافر کہیں گے، کہتے عذاب قبر مانتا ہوں لیکن یہ صورت نہیں مانتا، تو ہم اسے کافر نہیں بلکہ اہل سنت والجماعت سے بات سمجھ آ گئی۔ تو دلائل چل رہے تھے، موت کے بعد قبر میں زندگی ملتی ہے۔ اس پہ ایک دلیل میں نے قرآن سے پیش کی، ایک دلیل میں نے حدیث سے پیش کی۔ دوسری حدیث دیکھیں جو حدیث مبارک میں اللہ کے نبی نے قبر کی زندگی بیان کی ہے۔ یہ حدیث مبارک صحیح بخاری باب حدیث الغار اس کے تحت موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث پہلے سمجھ لیں بعد میں دیکھ لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، گزشتہ امتوں میں ایک بندہ تھا جو بہت زیادہ گناہ گار تھا، بڑے گناہ کرتا تھا، بڑے جرائم کا ارتکاب کرتا تھا۔ جب وفات کا وقت قریب آیا، اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، بیٹو دیکھو میں گناہ گار ہوں، جب دنیا سے میرے جسم کو جلا دینا، جلانے کے بعد اس کی ہڈیوں کو پیس دینا، پیسنے کے بعد اس کو سمندر میں یا ہوا میں اڑا دینا۔ وجہ کیا ہے؟ اگر تم نے مجھے دفن کر دیا تو اللہ قبر میں مجھے عذاب دیں گے، اس عذاب سے بچنے کے لیے پہلے مجھے جلانا، پھر میری ہڈیوں کو پیسنا، اس کے بعد ہوا میں اڑا دینا۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر بندہ اپنی عقل کے بقدر مکلف ہوتا ہے، اللہ کسی کو اس کی عقل سے زیادہ مکلف نہیں بناتے۔ اب اس بندے کا بظاہر جملہ بتاتا ہے کہ یہ بندہ کافر ہے، خدا کی قدرت کا منکر ہے، وہ سمجھتا تھا قبر میں جاؤں گا تو عذاب ہوگا، قبر میں نہیں جاؤں گا تو عذاب نہیں ہوگا، اللہ مجھے پر اتنا قادر نہیں ہے کہ میرے ذرات کو اکٹھا کرے پھر ان کو عذاب دے۔ بظاہر یہ نظریہ کفر والا ہے، لیکن اس بیچارے کی عقل ہی اتنی تھی کہ اگر قبر میں ہو تو عذاب ہوتا ہے، قبر میں نہ ہو تو عذاب نہیں ہوتا، اس لیے اللہ نے اسے عذاب نہیں دیا بلکہ معاف کر دیا۔ معلوم ہوا کہ ہر بندہ اپنی عقل کے بقدر مکلف ہوتا ہے۔ بات سمجھے؟ ہر بندہ اپنی عقل کے بقدر مکلف ہوتا ہے، اللہ کسی کو اس کی عقل سے زیادہ مکلف نہیں بناتے۔ خیر، اس نے وصیت کی، دنیا سے چلا گیا، بیٹوں نے وصیت پر عمل کیا، اس کو جلایا، ہڈیوں کو پیسا، ہوا میں اڑا دیا۔ اللہ رب العزت نے ہوا کو حکم دیا، زمین کو حکم دیا، اللہ نے اس کے جسم کے ذرات کو جمع کیا۔ اب ذرات جمع ہو گئے، جسم دوبارہ مل گیا۔ اللہ رب العزت نے پوچھا، ما حملک علی ما صنعت، اے میرے بندے تو نے یہ کام کیوں کیا، ایسا کیوں کیا؟ وہ کہنے لگا، یا رب خشیتک، اے اللہ میرے دل میں آپ کا ڈر تھا، میرے دل میں آپ کا خوف تھا، آپ کے عذاب کی وجہ سے میں نے ایسا کیا۔ فغفر لہ، چونکہ اس کے دل میں خوف خدا تھا اس لیے اللہ رب العزت نے اس بندے کو معاف فرما دیا۔ اب دیکھیں، وہ بندہ جل گیا، اس کا جسم ختم ہو گیا، اس کی ہڈیوں کو پیس دیا گیا، ذرات کو اڑا دیا گیا، اس کی روح موجود تھی یا وہ بھی ختم ہو گئی؟ استدلال سمجھے، اس کی روح موجود تھی یا ختم ہو گئی؟ موجود تھی۔ موت کے بعد عذاب کسے ہوتا ہے؟ روح اور جسم مثالی کو کیپٹن رسول الدین عثمانی کے نظریے کے مطابق دنیا والے جسم کو ثواب بھی نہیں، دنیا والے جسم کو عذاب بھی نہیں۔ اس کے نظریے کے مطابق روح بھی زندہ، جسم مثالی بھی زندہ۔ اگر ثواب اور عذاب، قبر کا ثواب اور جواب، اس کے بعد ثواب اور عذاب، اس کا تعلق دنیا والے جسم سے نہیں تھا۔ آپ بتائیں
خدا نے اس کے جسم کے ذرات کو اکٹھا کیوں کیا؟ بات سمجھے؟ روح زندہ کیا نہیں جس میں بھی ساری دونوں زندہ تھے. عذاب اور ثواب کسے ہوتا ہے؟ روح جس میں بھی ساری کو. جب ثواب کا تعلق اس سے ہے، جواب اس سے ہونا ہے، ثواب و عذاب اس سے ہونا ہے. اللہ نے اس کے ذرات کو جمع کیوں کیا؟ ذرات کو جمع کرنا، دوبارہ اس کو زندہ کر کے سوال کرنا، اس بات کی دلیل ہے موت کے بعد اگر سوال ہوگا وہ بھی کسی جسم سے، اگر ثواب اور عذاب ہوگا تو وہ بھی کسی جسم کو ہوگا. اگر اس جسم کے ساتھ قبر کی زندگی کا کوئی تعلق نہ ہوتا، سوال اور جواب کا تعلق نہ ہوتا اور سزا اور جزا کا تعلق نہ ہوتا، اللہ رب العزت کبھی اس کے جسم کو دوبارہ زندہ نہ فرماتے. اس پہ مماتی پھر آپ سے کہے گا مولانا صاحب یہ خدا کی قدرت ہے، خدا کا قانون نہیں ہے. عقیدہ قدرت سے ثابت نہیں ہوتا، عقیدہ قانون سے ثابت ہوتا ہے. آپ اس سے پوچھیں یہ بتائیں انسان کا نطفے سے پیدا ہونا یہ خدا کا قانون ہے یا قدرت؟ ٹھیک، نطفے سے انسان کو پیدا کرنا یہ خدا کا قانون ہے یا قدرت؟ قدرت نے ایسا ہو سکتا ہے کہ قانون ہو تو قدرت نہ ہو، قدرت ہو تو قانون نہ ہو، یا قانون اور قدرت جمع نہیں ہو سکتے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ نے انسان کو بنایا نطفے سے، پانی کے نپاک قطرے سے، یہ خدا کی قانون ہے یا قدرت ہے؟ قانون بھی ہے، قدرت بھی ہے. ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر نطفے کے پیدا کرنا یہ خدا کا قانون نہیں بلکہ خدا کی قدرت ہے. حضرت آدم کو بنا ماں باپ کے پیدا کرنا یہ خدا کا قانون ہے، خدا کا قانون نہیں بلکہ خدا کی قدرت ہے. جس طرح ایک پانی کے قطرے سے انسان کو بنانا اللہ کا قانون بھی ہے، اللہ کی قدرت بھی ہے. اسی طرح موت کے بعد یہ اس سے بھی آگے چلے، اگر بندہ دنیا سے چلا جائے قیامت کے دن اس نے قبر سے اٹھنا ہے، یہ اٹھنا قانون بھی ہے، یہ اٹھنا قدرت بھی ہے. اس سے سوال و جواب کا ہونا، ساری زندگی کے حساب کو سامنے رکھنا یہ خدا کا قانون بھی ہے، اللہ کی قدرت بھی ہے. معلوم ہوا جس طرح اللہ انسان کو نطفے سے پیدا کرے یہ خدا کا قانون بھی ہے، اللہ کی قدرت بھی ہے. دونوں جمع ہو سکتے ہیں. دنیا سے چلا گیا قیامت کے دن اس کے ذروں کو جمع کرنا، دوبارہ روح کو اس میں داخل کرنا، پھر اس کو قبر سے اٹھانا اللہ کا قانون بھی ہے، اللہ کی قدرت بھی ہے. قیامت کے دن سوال و جواب کا ہونا، اللہ کو کسی چیز کا نہ بھولنا، سارے حساب کو سامنے رکھنا یہ خدا کا قانون بھی ہے اور اللہ کی قدرت بھی ہے. اس کے بعد مومن کا جنت میں جانا، کافر کا جہنم میں جانا اللہ کا قانون بھی ہے، خدا کی قدرت بھی ہے. اتنی ساری مثالوں سے واضح ہوا یہ ضروری نہیں کہ قدرت ہو تو قانون نہ ہو، قانون ہو تو قدرت نہ ہو. کبھی ایک چیز قانون خداوندی بھی ہوتی ہے، قدرت خداوندی بھی ہوتی ہے. جس طرح پانی سے پیدا کرنا اللہ کا قانون بھی ہے، اللہ کی قدرت بھی ہے. موت کے بعد کسی جسم میں روح کو دوبارہ لوٹانا، اسی جسم کے ساتھ روح کا تعلق قائم کرنا، اسی جسم کو دوبارہ زندگی دینا، اسی جسم سے سوال و جواب کرنا، اس کے بعد روح کے تعلق سے اسی جسم کو یا جسم کے بکھرے ہوئے ذرات کو سزا اور جزا دینا یہ اللہ کا قانون بھی ہے، خدا کی قدرت بھی ہے. قانون اور قدرت میں کسی قسم کے منافات نہیں ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ قدرت ہو تو قانون نہ ہو، قانون ہو تو قدرت نہ ہو. ایک ہی چیز قدرت خداوندی بھی ہو سکتی ہے اور قانون خداوندی بھی ہو سکتا ہے. خیر یہ حدیث بتاتی ہے اس بندے کی روح بھی باقی، اس بندے کا جسم مثالی بھی باقی. کیپٹن کے نظریے کے مطابق اگر ثواب و عذاب کا تعلق کس جسم سے نہ ہوتا، کیپٹن کے نظریے کے مطابق جسم مثالی سے ہوتا، اللہ اس کے ذرات کو کبھی جمع نہ فرماتے. اس کے ذرات کو جمع کرنا، ان سے سوال کرنا، پھر خدا کا معافی کا اعلان کر دینا اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد جس جسم پہ موت آئی، جس جسم کو جلایا گیا، جس کی ہڈیوں کو پیسا گیا، جس کو ہوا کے ذرات میں جس کو ہوا کے اندر بکھیرا گیا، اللہ سوال و جواب بھی اسی سے کرتے ہیں اور اللہ سزا اور جزا بھی. اتنی بات سمجھ آ گئی؟ آگے دیکھیں قرآن کریم ماں تفسیر اور عذاب و ثواب قبر. اس سے پہلے چونکہ جو بندہ قبر میں ارادہ اور تعلق کے روح کا قید نہیں، یہ صرف کیپٹن مسعود الدین عثمانی نہیں بلکہ گجرات اور خان پیر کا مماتی بھی ہے. وہ بھی کہتے ہیں یاد نہیں ہے کیپٹن مسعود الدین امام اعظم ابو حنیفہ کی تقریر کا منکر ہے.
اور مماتی اپنے آپ کو اشاعتی کہنے والا یہ امام اعظم کی تقلید کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس لیے درمیان میں بطور دلیل کے امام صاحب کا قول ذہن میں رکھ لیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ قبر کی حیات کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الفقہ الاکبر، اس میں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَإِرَادَةُ الرُّوحِ إِلَى جَسَدِ الْعَبْدِ فِي قَبْرِهِ حَقٌّ، جب بندہ دنیا سے چلا جائے اس کی روح انسان کے جسم کی طرف لوٹائی جاتی ہے، قبر میں اعادہ روح جسم انسانی کی طرف برحق ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کا قول۔ ہم اس بندے سے کہتے ہیں جو بندہ امام صاحب کی تقلید کا دعویٰ کرتا ہے، ہم کہتے ہیں اگر تیرے پاس قرآن کی آیت نہ بھی ہوتی، پیغمبر کی حدیث نہ بھی ہوتی، اگر تیرے پاس صرف امام کا قول ہوتا تجھے تو وہ بھی کافی ہونا چاہیے تھا۔ اگر قرآن نہ بھی ہوتا، حدیث نہ بھی ہوتی، جو امام کی تقلید کرتا ہے اس کو تو امام کا قول بھی کافی ہوتا ہے نا، تو مماتی کو تو امام کا قول کافی تھا، اس پہ آپ کو مماتی کہے گا مولانا صاحب فلاں بندے نے لکھا ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ قبر میں اعادہ روح کے بارے میں توقف کی قائل ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں اس میں توقف اختیار کرنا چاہیے، اس میں کھل کر بات نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 2، الفقہ الاکبر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب نہیں ہے، آپ نے ایسے جھوٹ بولا امام صاحب نے کوئی کتاب نہیں لکھی۔ کتنے اشکال ہوں گے اس بات؟ 2 اشکال۔ نمبر 1 امام صاحب توقف کے قائل ہیں، اور نمبر 2 الفقہ الاکبر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب نہیں ہے۔ پہلی بات کا جواب ذہن میں رکھیں، حضرت سلطان المحدثین ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے قبر کی زندگی کے بارے میں 2 قول ہیں۔ نمبر 1 اعادہ روح جس میں انسانی کی طرف ہوتا ہے، اور نمبر 2 اس کے بارے میں توقف کرنا چاہیے۔ ایک میں صراحت ہے کہ اعادہ روح ہے، اور دوسرے میں صراحت ہے کہ اس مسئلے میں توقف کریں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت سلطان المحدثین ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی وجہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں 2 چیزیں بتائی ہیں۔ نمبر 1 شہید کا جسم زندہ، نمبر 2 کیسے زندہ اس کی بات نہیں کرنی۔ شہید کا جسم زندہ، اور نمبر 2 کیسے زندہ ہے اس کی کیفیت کیا ہے۔ کیفیت لباس خدا نے زندہ ماننے کا حکم دیا اور کیفیت لباس کرنے سے منع فرمایا۔ جب باتیں 2 ہیں تو امام صاحب کے قول بھی 2 ہیں۔ اعادۃ الروح الی جسد العبد فی قبرہ حق ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء۔ اللہ فرماتے ہیں تم نے شہید کو زندہ کہنا ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں قبر میں انسان کے جسم کی طرف روح کا اعادہ ہوتا ہے۔ اللہ بھی فرماتے ہیں زندہ، امام اعظم ابو حنیفہ بھی فرماتے ہیں زندہ۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، یہ زندہ کیسے اس کی کیفیت میں بات نہیں کرنی۔ امام صاحب فرماتے ہیں اعادہ کیسے اس کی کیفیت کے بارے میں توقف کرو۔ نفس اعادہ کے بارے میں خدا نے بھی زندگی کی بات کی، میرے امام نے بھی زندگی کی بات کی۔ کیفیت کیا ہے، اعادہ کیسے ہوتا ہے، تعلق کیسے ہوتا ہے، زندگی کیسے ملتی ہے، اس کے بارے میں خدا نے بھی منع کیا، میرے امام نے بھی توقف کیا۔ جس کا حکم خدا نے دیا امام نے صراحتاً لکھا، جس سے خدا نے منع کیا امام نے مجھے اور آپ کو بھی منع کیا۔ جب باتیں 2 تھی تو امام کے قول بھی 2 ہیں۔ نفس اعادہ کے بارے میں خدا نے زندگی کی بات کی، امام نے بھی نفس اعادہ کی بات کی۔ کیفیت کے بات میں خدا نے بھی منع کیا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی منع کیا۔ اسے کہتے ہیں فقیہ، جس چیز کا خدا حکم دے اسے کرنا امام اعظم کہتے ہیں، جس چیز سے خدا منع کرے اس سے رک جانا اسے امام اعظم کہتے ہیں۔ اب دیکھو امام کے کسی قول کا انکار تو نہیں ہوا، تو ایسی توجیہ پیش کرو جو آپ سے پہلے 1014 ہجری کے فوت ہونے والے سلطان المحدثین ملا علی قاری نے پیش کی ہے۔ ایک قول کو لے کر دوسرے پہ انکار کر سکتے ہو، بات سمجھ آ گئی۔ دوسرا اشکال یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی کتاب نہیں۔ اگر ہم اس پہ تفسیر شروع کر دیں کہ الفقہ الاکبر کے نام سے کتنی کتابیں، لکھنے والے کون کون سے، امام صاحب کی کون سی ہے، تو ایک لمبی بات ہے جو عقائد کی کتابوں میں موجود ہے۔ آپ ایک ایسا جواب ذہن میں رکھ لیں،
اگر مماتی میں ضد نہ ہوئی شاید وہ بھی اس بات کو ماننے میں مجبور ہو جائے. ہم کہتے ہیں اٹھاؤ سوانح شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ہم شیخ القرآن کو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, مماتی ہمیں شیخ القرآن کو منافق کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں جو عقیدہ شیخ القرآن نے اگست 1962 میں لکھا, تعلیم القرآن اگست 1962 میں چھپا, حضرت قاری طیب صاحب نے دستخط کیے, مولانا نور محمد صاحب نے دستخط کیے, مولانا جلندری نے اس پہ دستخط کیے, مولانا غلام اللہ خان نے اس پہ دستخط کیے. جو عقیدہ شیخ القرآن کے دل میں تھا وہی عقیدہ شیخ القرآن کے قلم پر تھا. مماتی کہتے ہیں نہیں, قلم پر عقیدہ اور تھا, دل میں عقیدہ اور تھا, قلم سے عقیدہ غلط لکھا, اصل عقیدہ تھا جو دل میں تھا. ہم کہتے ہیں جس بندے کے قلم پر کچھ اور ہو اور دل میں کچھ اور ہو تو ہمیں اس کو کیا کہنا چاہیے؟ اسے منافق کہتے ہیں نا. تو ہم شیخ القرآن پر وہ کہتے ہیں, وہ شیخ القرآن منافق کہتے ہیں. خیر سوانح شیخ القرآن مولانا عبد المعبود نے لکھی. حضرت شیخ القرآن کے مرید بھی ہیں, حضرت شیخ القرآن کے شاگرد بھی ہیں. تعلیم القرآن راولپنڈی سے شائع ہوئی. سوانح شیخ القرآن جس کے نام پہ جماعت کی بنیاد رکھتے ہو, جس کا دل آپ نام لیتے ہو, اس بندے کی سوانح شائع کرنے والے تمہارے اپنے, لکھنے والے مولانا عبد المعبود. اس میں جب حضرت شیخ کے ملازمت کا ذکر ہوا تو کہتے ہیں ایک مرتبہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بریلوی سے مناظرہ تھا. مناظرے کا موضوع تھا علم غیب. بریلوی نے چند شعر پیش کیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہ امام صاحب بھی غیر اللہ کے لیے علم غیب کے قائل تھے. جب حضرت شیخ القرآن کی باری آئی, حضرت شیخ القرآن نے الفقہ الاکبر اٹھائی. میں کہ مولوی صاحب جھوٹ نہ بولو, جس کتاب سے تم نے شعر پیش کیے وہ کتاب امام اعظم کی نہیں, یہ میرے ہاتھ میں کتاب الفقہ الاکبر ہے جس کے لکھنے والے خود امام اعظم ابو حنیفہ ہے. کس نے کہا؟ حضرت شیخ القرآن نے. کس کی کتاب ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی. اس میں امام صاحب نے علم غیب کی نفی کی ہے, جب امام صاحب کی اپنی کتاب میں صلاح موجود ہے, آپ غیر کی کتاب کیسے پیش کرتے ہو؟ ہم کہتے ہیں اگر بریلوی کام کریں تو شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کون سی پیش کرتے ہیں؟ وہ کس کی ہوتی ہے؟ اور جب ہم بتائیں کہ اس میں ارادہ ابو کی بات ہے تو پھر بات سمجھ آ گئی. اس میں سارے بطور لطیفہ کے پاس سناتے ہیں. ایک بندہ تھا, اس کی 2 بیٹیاں تھیں. اس نے بیٹیوں کی شادی کی. ایک کی شادی اس نے کی ذمہ دار کے ساتھ, اور دوسرے کی شادی کر دی جو برتن بناتا ہے, برتن بنانے والے کے ساتھ, مٹی کا برتن. شادی ہو گئی, وہ دونوں اپنے گھر چلی گئی. کچھ دنوں بعد بیوی نے کہا کہ جاؤ اور بیٹیوں سے مل کر آؤ. یہ بندہ چلا گیا. پہلے اس بیٹی کے پاس گیا جس کا نکاح ہوا تھا ذمہ دار سے. اسے جا کر ملا, گندم کا سیزن تھا, گندم بیوی تھی. اس نے جا کر پوچھا بیٹی سنو کیسے گزر بسر ہو رہی ہے؟ اس نے کہا کہ دعا فرمائے بارش ہو جائے, اگر بارش نہ ہوئی تو ہماری گندم نہیں ہوگی, اگر گندم نہیں ہوئی تو ہمارا پورا سال ایسے کام خراب ہو جائے گا, ہمارے جو روزی کا ذریعہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. باپ آگے چلا گیا دوسری کے بعد. اس کے بعد جس کا خامن برتن بناتا تھا اس سے پوچھا کہ بیٹی کیسے گزارا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ دعا فرمائے بارش نہ ہو, اگر بارش ہوگی تو ہمیں برتن بنے ہیں یہ سارے ٹوٹ جائیں گے, ہمارا سال ایسے کام کا ہوگا. اب دعا کرتا ہے تو مرتا ہے اور دعا نہیں کرتا واپس آ گیا. پھر نے پوچھا سنا بیٹیوں کا کیا حال ہے؟ کہنے لگا ایک کا گھر ضرور برباد ہوگا. دعا کرتے ہیں تو جاتے ہیں اور دعا نہیں کرتے. ہم بھی کہتے ہو ماتی ہو شیخ القرآن کو اپنا مانو گے, امام اعظم ابو حنیفہ کی کتاب الفقہ الاکبر بھی ماننی پڑے گی. اگر الفقہ الاکبر امام صاحب کے نہیں مانتے پھر اللہ کے لیے شیخ القرآن کا نام لینا بھی چھوڑ دو. بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ دیانت سے بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ شیخ القرآن بچاؤ یا اپنا عقیدہ بچاؤ. اگر عقیدہ بچاتے ہو تو شیخ القرآن تمہارے پاس نہیں رہتے, اگر شیخ القرآن بچاتے ہو تو عقیدہ تمہارے پاس نہیں رہتا. جی دیکھیں قرآن کریم کی آیت, قرآن میں عذاب و ثواب کا ذکر ہے نہیں ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 101 سارے 8 تک ہوتا ہے. جی دیکھیں وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ. اے میرے پیغمبر آیت کا ترجمہ دیکھیں. وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ, اے میرے پیغمبر عرب کے ارد گرد کچھ منافق رہتے ہیں. وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ, اور مدینہ میں بھی کچھ لوگ منافق موجود ہیں. لَا تَعْلَمُهُمْ, چونکہ آپ عالم الغیب ہیں اس لیے آپ نے نہیں
सनुअज़्ज़िबुहुम मर्रतैनि सुम्मा युरद्दूना इला अज़ाबिन अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें बड़े अज़ाब से पहले 2 अज़ाब देंगे। बड़े अज़ाब से पहले कितने अज़ाब? 2 अज़ाब होंगे। बेइत्तिफाक मुफस्सिरीन ने इस बात पर इत्तिफाक किया है अज़ाब अज़ीम से मुराद है क़यामत के दिन जहन्नम का अज़ाब। बड़े अज़ाब से कौन सा अज़ाब होगा? जहन्नम वाला। उससे पहले 2 अज़ाब कौन से हैं? अल्लाह के नबी के हाथों रुसवा हुए, ये अज़ाब है। अल्लाह के नबी ने जला वतन किया, ये अज़ाब है। दुनिया में दिल नहीं करता नबी का साथ दे, फिर भी साथ देते हैं, ये अज़ाब है। दिल करता है नबी की मुखालफत करें, फिर भी नहीं करते, ये अज़ाब होता है। दिल करते के बाद उठ के चले जाएं, फिर भी नहीं जा सकते, ये क्या है? बस नहीं, धरनी में बैठने का दिल नहीं करता, फिर भी बैठे हैं, तो मुसाफिर बंदा एक काम करता है, दिल नहीं करता, लेकिन जब आप मुशक्कत मजबूर होकर करता है, इसे खुदा ने अज़ाब कहा। अब इस्तिदलाल समझे, अल्लाह ने फरमाया अज़ाब अज़ीम से पहले कितने अज़ाब? एक तो हो गया दुनिया की सजा वाला, और एक हो गया युरद्दूना इला अज़ाबिन अज़ीम जहन्नम वाला। ये 2 अज़ाब जो दुनिया में मिले हैं, इसमें एक अज़ाब रुसवाई वाला, दूसरा अज़ाब कौन सा है? सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन, ताबईन, अइम्मा मुफस्सिरीन फरमाते हैं बिल-इत्तिफाक जिस तरह इस बात में इख्तिलाफ नहीं कि क़यामत के अज़ाब अज़ीम से मुराद क़यामत का अज़ाब है, इसी तरह इस बात पर भी इत्तिफाक है जिसमें जो 2 अज़ाबों का जिक्र है, इसमें दूसरा अज़ाब अज़ाब कब्र है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं तफसीर इब्न कसीर जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 435, इसी सूरह तौबा में इसी आयत के तहत हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं अल्लाह के नबी जुमा के दिन खुतबा देने के लिए खड़े हुए, फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया उख़रुज या फ़ुलान फ़इन्नका मुनाफ़िक़ुन वख़रुज या फ़ुलान फ़इन्नका मुनाफ़िक़ुन। फ़ुलाने बाहर निकल जा, तू मुनाफिक है, तू भी निकल जा, तू भी मुनाफिक है। अल्लाह के नबी ने नाम ले लेकर सबको निकाला। आगे लंबी तफसीर है, ये निकल रहे थे, हज़रत उमर आ रहे थे। अब ये सर नीचे करके चलते हैं, अगर हज़रत उमर को पता चल गया हमारी मज़ीद रुसवाई होगी। हज़रत उमर छुप के चलते हैं कि शायद जुमा की नमाज हो गई, आज मैं रह गया। अब ये हज़रत उमर से छुपते हैं, हज़रत उमर शर्मिंदा होकर जा रहे हैं, अगर जुम्मा की नमाज हो गई अल्लाह के नबी के सामने कैसे जाऊँगा। जब मस्जिद नबी में पहुँचे, सामने से एक सहाबी है, कहने लगा अबशिर या उमर क़द फ़ज़अल्लाहुल मुनाफ़िकीन अल-यौमा। उमर मुबारक हो, आज अल्लाह ने मुनाफिकीन को रुसवा कर दिया। पैगंबर ने एक एक का नाम लेकर मस्जिद से निकाल दिया। अब देखें अल्लाह के नबी ने मस्जिद से निकाला, अल्लाह फरमाते हैं क़यामत के अज़ाब से पहले कितने अज़ाब? 2 अज़ाब। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं फ़हाज़ल अज़ाबुल अव्वल हीन अखरजहुम मिनल मस्जिद। अल्लाह के नबी ने उनको मस्जिद से निकाला, ये अज़ाब अव्वल है। वल अज़ाबुस्सानी हुआ अज़ाबुल क़ब्र, और दूसरे अज़ाब से मुराद अज़ाब कब्र है। हमने कुरान की तफसीर खुद की या सहाबी ने? तो जब सहाबी कहते अज़ाब सानी से मुराद अज़ाब कब्र है, फिर मानते क्यों नहीं? बात समझी? और तफसीर भी किस सहाबी ने की? अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने, जिसे अल्लाह के नबी ने अपने सीने से लगाया और सीने से लगा कर दुआ दी अल्लाहुम्मा अल्लिमहु तावीला व फ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। अल्लाह इब्ने अब्बास को फ़िक़्ह का इल्म भी अता फ़रमा, अल्लाह इब्ने अब्बास को तफसीर का इल्म भी अता फ़रमा। आज कुछ लोग वो हैं जो इब्ने अब्बास की तफसीर को नहीं मानते, कुछ लोग वो हैं जो इब्ने अब्बास की फ़िक़्ह को नहीं मानते। कोई मुनकिर तफसीर का है, कोई मुनकिर फ़िक़्ह का है। हम देवबंद वाले नबी की पूरी दुआ मानते हैं, हम फ़िक़्ह भी मानते हैं, तफसीर भी मानते हैं, इब्ने अब्बास को मुफस्सिर भी मानते हैं, इब्ने अब्बास को मुज्तहिद और फ़क़ीह भी मानते हैं। तफसीर नंबर 2 इसी तफसीर इब्ने कसीर में इसी आयत के तहत अल्लाह के नबी के रज़ाई बेटे, अल्लाह के नबी के रज़ाई बेटे हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा का दूध पीने वाले सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हज़रत हसन बसरी इनकी वालदा हज़रत उम्मे सलमा की बांदी थी, उन्होंने आज़ाद कर दिया। हज़रत हसन बसरी पैदा हो गए। जब पैदा हुए, अब वालदा का दिल करता था कि चूँकि वो उम्मुल मोमिनीन है, उन्होंने मुझे आज़ाद किया, इसलिए मुझे जाकर उनका हाथ बटाना चाहिए, जाकर कोई काम करना चाहिए। हज़रत हसन बसरी छोटे थे,
ان کو لیتی, حضرت ام سلمہ کے پاس چلی جاتی, حضرت ام سلمہ حضرت حسن بصری کو گھر میں لٹاتی, یہ سو جاتے, ان کی والدہ کو بھیجتی, آپ جائیں فلاں کام کر کے ہیں, آپ تاریخ کی کتابیں اٹھائیں, آپ اسماء الرجال کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں, تذکرۃ الحفاظ دیگر کتابیں اٹھا کر دیکھیں. وہ والدہ چلی جاتی, حسن بصری اٹھ پڑتے, رونا شروع کر دیتے. چھوٹے بچے تھے. حضرت ام سلمہ نبی کی بیوی ام المومنین حضرت حسن بصری کو اٹھاتی, اپنے سینے سے لگاتی, اللہ رب العزت حضرت ام سلمہ کی چھاتی میں دودھ اتار دیتے. کئی مرتبہ سیدہ ام سلمہ نے حضرت حسن بصری کو دودھ پلایا. آج دنیا میں حسن بصری کا علمی دنیا میں بہت بڑا نام ہے. علماء فرماتے ہیں اس کی کئی وجوہات ہیں, ان میں سے بنیادی وجہ ان کی رگوں میں نبی کی بیوی کا دودھ دوڑتا ہے. تو یہ کون ہیں؟ اللہ کے نبی کے رضعی بیٹے حضرت حسن بصری فرماتے ہیں عذاب فی الدنیا و عذاب فی القبر یردون الی عذاب. سے پہلے اللہ نے فرمایا سنعذبہم مرتین, ہم انہیں 2 عذاب دیں گے. ان میں سے ایک عذاب سے مراد عذاب دنیا اور ایک عذاب سے مراد عذاب قبر ہے. دنیا میں رسوا ہوئے, ذلت برداشت کی, یہ بھی عذاب تھا. قبر میں جوتے پڑیں گے, یہ بھی عذاب ہوگا. قبر تنگ ہوگی, یہ بھی عذاب ہوگا. عذاب اول سے مراد عذاب فی الدنیا, عذاب ثانی سے مراد عذاب فی القبر. تفسیر کس کی؟ صحابہ کے شاگرد حضرت حسن بصری کی. جی آگے دیکھیں, ایک حدیث دیکھ لیں پھر آپ کا وقت پورا ہو گیا. جی صحیح بخاری صفحہ نمبر 220 باب ما جاء فی عذاب القبر, حدیث نمبر 1374. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا ان العبد اذا وضع فی قبرہ. عبد کسے کہتے ہیں؟ جس میں مثالی کو. جی عبد کسے کہتے ہیں؟ عبد اذا وضع فی قبرہ, جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے, جس میں مثالی کو رکھا جاتا ہے. تو معلوم ہوا قبر کسے کہتے ہیں؟ جس جگہ پہ عبد کو رکھا گیا. وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ, اور اس کے ساتھی اس کو قبر میں رکھ کے واپس آتے ہیں. وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرَانِعَالِهِمْ, یہ جب واپس آتے ہیں تو یہ بندہ قبر میں پڑا ہوا ان کے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے. بات سمجھ گئی؟ اس پہ بطور لطیفہ کو سچ بتاتے ہیں. ایک مولوی ہے طالب الرحمن, ہمیں تو اسے طالب الشیطان کہنا چاہیے, پنڈی کا رہنے والا, غیر مقلد ہے. اس نے کتاب لکھی ہے آئیے عقیدہ سیکھیے. اس میں سوال کرتا ہے جواب دیتا ہے, سوال کرتا ہے جواب دیتا ہے. ایک اس نے سوال کیا, کہتا ہے کہ مردہ قبر میں سنتا ہے. کہتا ہے وہ مردہ ہی کیا جو قبر میں سنے. پھر سوال کیا کیا کچھ بھی نہیں سنتا؟ کہتا ہے نہیں, جوتوں کی آواز سنتا ہے. پھر سوال کیا کیا مردہ قبر میں بولتا بھی ہے؟ کہتا ہے وہ مردہ ہی کیا جو بولے. کیا کچھ بھی نہیں بولتا؟ کہتا ہے جب فرشتے مارتے ہیں پھر چیختا ہے. ویسے کچھ نہیں سنتا, جوتے سنتا ہے, ویسے کچھ نہیں بولتا, چیخ لیتا ہے. صحیح فرماتے ہیں جو جوتے لگنے ہیں ان کی آواز سنتا بھی ہے, اور جو اس پہ کوڑے برسنے ہیں اس پر چیختا بھی ہے. ہمیں چونکہ جوتے لگنے نہیں, ہم اس لیے سلام سنتے ہیں. ان بیچاروں کو جوتے لگنی ہیں اس لیے یہ کیا سنتے ہیں؟ جوتے سنتے ہیں. خیر یہ جوتوں کی آواز سنتا ہے. اتاہم ملکانی, اس کے پاس 2 فرشتے آ گئے, اسے بٹھا دیا اور فرشتے پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیوبندی کہتے ہیں اللہ کے نبی ہر جگہ پہ موجود نہیں. ادھر دیکھو فرشتہ کہتا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل, اس محمد کے بارے میں کیا کہتا ہے. ایک ہی وقت میں کئی میتیں ہوتی ہیں, ایک 87 میں, ایک 88 میں, ایک پنجاب میں, ایک خیبر میں. جب اتنی زیادہ قبریں ہوتی ہیں, اتنی میتیں ہوتی ہیں, ہر ایک سے سوال کیا ہو رہا ہے؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل, اس مرنے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اب بتاؤ نبی قبر میں موجود ہے یا نہیں؟ ہم کہتے ہیں ہر جگہ پہ ھذا, یہ قریب کے لیے نہیں ہوتا, کبھی یوں بھی ہوتا ہے دیکھنے والے اور جس کو دیکھ رہا ہے اس کے درمیان پردے ہٹ جاتے ہیں, اسے بھی ھذا کہہ دیتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم, جب ستارے دیکھے فلما رأى الشمس, سورج دیکھا, کہنے لگا ھذا ربی. تو سورج نیچے تھا, ہر جگہ پہ تھا, سورج وہاں تھا, درمیان میں کوئی چیز واسطہ نہیں تھی. جب رائی اور مری کے درمیان فاصلے ہٹ جائیں, درمیان میں پردے ہٹ جائیں, وہاں ھذا بھی کہہ دیتے ہیں. اللہ جس طرح سورج وہاں پہ
دیکھنے والا یہاں پہ درمیان کے پردے ہٹ گئے، اسے بھی حاضہ کہتے ہیں۔ یہ بندہ قبر میں حضور روضے میں درمیان کے پردے ہٹ گئے، اسے بھی حاضہ کہہ دیتے ہیں۔ نہ پردے وہاں تھے نہ پردے یہاں ہیں، اس لیے وہاں بھی حاضہ اور یہاں بھی حاضہ۔ نہ حاضر ناظر سورج ہے اور نہ حاضر ناظر، جی آگے دیکھیں۔ وہ پوچھتے ہیں اگر مومن ہو، وہ کہتے ہیں اشہد انہ عبد اللہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں یہ اللہ کے بندے بھی ہیں، خدا کے رسول بھی ہیں۔ فرشتے اسے کہتے ہیں ادھر دیکھ سامنے، وہ دیکھتے ہیں کیا نظر آیا، کہتے ہیں اسے جہنم کہتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں اگر تو صحیح کلمہ نہ پڑھتا، کلمے کے مطابق زندگی نہ گزارتا، اللہ تجھے یہ مقام عطا فرماتے۔ چونکہ تو نے کلمہ پڑھا، اس لیے اللہ رب العزت نے تیرے اس جہنم کے بدلے میں آج تجھے جنت عطا فرما دی۔ یہ دونوں کو دیکھتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا انہ یفتح لہ فی قبرہ، اللہ رب العزت اس کی قبر کو کشادہ فرما دیتے ہیں۔ اگر منافق ہو، کافر ہو، وہ جواب نہیں دے سکتا اور اس پہ سوالوں کا جواب نہیں دیتا۔ آگے کہتے ہیں لا دریتا، فرشتہ اسے مارتا بھی ہے اور کہتے ہیں لا دریتا ولا تلیتا۔ یہ انشاءاللہ مسئلہ تقلید میں استاد جی وضاحت کریں گے، بس اس کا صرف ترجمہ ذہن میں رکھ رہے ہیں۔ لا دریتا ولا تلیتا، نہ تو مقلد تھا اور نہ ہی مجتہد تھا، تو غیر مقلد تھا، اس لیے آج تجھے مارا جائے گا۔ فرشتہ اس کو مارتا ہے، فیصیح صیحۃ، اس پہ وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، یسمعھا من یلیہ غیر الثقلین، وہ اتنا چیختا ہے، اتنا چلاتا ہے، انسان اور جن اس کو نہیں سنتے، باقی ساری مخلوقیں اس کو سنتی ہیں۔ انسان کیوں نہیں سنتا، جن کیوں نہیں سنتے؟ اس کی وجہ اللہ کے نبی نے دوسری حدیث میں بیان کی، فرمایا لولا اللہ تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر، اے میرے صحابہ اگر مجھے خوف نہ ہوتا تم اپنے مردوں کو قبروں میں دفنانا چھوڑ دو گے، میں اللہ سے دعا کرتا جو عذاب قبر میں سنتا ہوں اللہ وہ تمہیں بھی سنا دیتے۔ اللہ تمہیں کیوں نہیں سناتے؟ چونکہ تم مکلف ہو، تمہارے اندر ہمت نہیں ہے۔ ہاں کبھی کبھی اللہ بطور عبرت کے دکھا بھی دیتے ہیں، کبھی کبھی اللہ بطور عبرت کے سنا بھی دیتے ہیں۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا قبر کا کھل جانا اسے ثواب قبر کہتے ہیں، قبر کا دب جانا، قبر میں جوتے لگنا، لا دریتا ولا تلیتا کہہ کر غیر مقلد کو مارنا، آگے اس کا چیخنا، یہ بتاتا ہے کہ قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے۔ اس حدیث نے بتایا قبر کھل جاتی ہے، ہم نے ثواب قبر مانا۔ اس حدیث نے بتایا قبر تنگ ہوتی ہے، فرشتے مارتے بھی ہیں، ہم نے عذاب قبر بھی مانا۔ ثواب قبر بھی مانتے ہیں، عذاب قبر بھی مانتے ہیں۔ ثواب قبر خدا سے مانگتے ہیں اور عذاب قبر سے پناہ مانگتے ہیں۔ اس لیے ہمیں دونوں دعائیں کرنی چاہیے، اللہ ثواب قبر ہم سب کو عطا فرمائے، اللہ عذاب قبر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔